السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کس طرح جو ہے پیرنٹس خود ہی اپنے بچوں کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہتر کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لایا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا کہ آپ لوگ خود ہی اپنے بچوں کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ گھر میں بہتر کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیزن چل رہا ہے گرمیوں کی چھٹیوں کا سیزن ہے، جس میں ہمیں جو ہے 15 سے 16 17 اگست تک ہمیں چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی آپ کے آوارہ گردی سے ادھر ادھر گھومنے سے بچ جائیں گے، وہ گھر میں ہی رہیں گے اور آپ اسے خود گھر میں ہی ٹیوشن دے سکتے ہیں، یا انہیں میری ویڈیو دکھا کے آپ لوگ ان کی ہینڈ رائٹنگ بہتر کرا سکتے ہیں۔ تو ویورز، جیسے میں بتاتا چلوں آپ میرے جو ہے ان ٹپس کو فالو کرتے جائیں اور پھر اسی طرح اپنے بچوں کی جو ہے ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کرائیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز ہوگی وہ اس طرح کی انگلش والی، وہ 4 لائنوں والی کاپی ہوگی۔ پھر اسی کے ساتھ آپ نے بچوں کو جو ہے نا یہ چیز یوز کرانی ہے، پینسل۔ آپ لوگوں نے پینٹر پین یا بال پین یا اسی طرح کی کٹ مارکر وغیرہ یہ چیزیں آپ نے یوز نہیں کروانی، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی جائیں گی، پھر اس کو جو ہے نا وہ ریزر کر لیا کریں گے اسی طرح، تو پھر ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ وہ جتنی بار غلطیاں کریں گے وہ اتنا بہتر سے بہتر سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں الف۔ تو الف کیسے لکھا جائے گا؟ یہ 3 لائنیں، 1 لائن، 2 لائن، 3 لائن، اوپر کی 3 لائن، اس میں ہمارا الف لکھا جائے گا اس طرح۔ آپ نے بچوں کو یہ مشق کرانی ہے کہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں، یہ 3 لائنیں، اس میں آپ نے ان کو الف کی مشق کرانی ہے اس طرح۔ اور اس کے بعد آتا ہے بے۔ بے ان 2 لائنوں کے بیچ میں آئے گا، یہ والے ان کے بیچ میں آئے گا۔ آپ نے ان کو اس طرح مشق کروانی ہے۔ جب وہ اسی طرح جب آپ ان کو ایک دائرہ اور ایک سرکل میں ایک چیز کو سمجھائیں گے تو وہ آسانی سے جو ہے سمجھ جائیں گے۔ تو کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کے قوت فہم میں کمی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم ان کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، نہ کہ مشکل۔ تو اس کے بعد ہم باقی مشق ان کو بتائیں گے کہ ان 2 لائنوں میں لکھا جائے گا، یہ بیچ کی 2 لائنوں میں اس طرح۔ اگر اس کو بڑا بے لکھوانا ہو تو اس طرح یہ چیز ہوگی۔ جب آپ ان کو اس طریقے سے بتائیں گے تو ان کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی اور وہ جلد از جلد ان کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ جیم آتا ہے۔ تو لفظ جیم کے لیے ان کو جو طریقہ بتانا ہے، جو لائنیں بتانی ہے، تو وہ یہ ہیں۔ یہاں سے ہم نے جیم کو شروع کرنا ہے، یہاں سے یوں آ کر پھر اس کی گولائی جو ہے آخری لائن سے ٹچ ہو کر بیچ کی لائن میں پھر آ کے رک جائے گی۔ میں پھر سے بتاتا ہوں، یہاں سے یوں کر کے یہاں پہ رک کے یہ یوں اس طرح لکھا جائے گا، جیسے کہ میں مارکر سے واضح کر کے آپ لوگوں کو یوں اس طرح لکھا جائے گا۔ یہ جیم کی مشق آپ لوگوں نے اس طرح کروانی ہے اپنے بچوں کو سرکل میں۔ چاہیں تو پھر کوئی اگر اس میں جو خود بڑا ہے یا جو بھی ہے ان سب کے لیے یہ مشق موزوں ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دال۔ دال کی مشق بھی اسی طرح ہے، ان 2 لائنوں کے درمیان میں لکھا جائے گا، جیسا کہ کچھ اس طرح۔ یہ یہاں پر آ کے بیچ میں اس طرح ہو کر پھر اس طرح مڑ جائے گا۔ اسی طرح رے کی مشق بھی اسی طرح ان بیچ کے 2 لائنوں میں ہوگی، ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ آتا ہے سین، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ بھی پریکٹس کرتے مشق کرتے خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس پر پھر بچوں کو چاہے بڑوں کو اچھی خاصی دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ ابھی اس کی مشق کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کے دندان شروع ہوں گے، یہاں پر رک جائیں گے، پھر وہی دائرے کی جو مشق ہوگی نا
وہ آخری کی لائن سے ہوتے اوپر کی لائن کی یہ دوسری لائن جو ہے اس کو ٹچ کرے گی، اس طریقے سے۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد آتا ہے سواد، لفظ سواد۔ لفظ سواد کی بھی کچھ یوں ہی مشق ہے، جیسے کہ آپ سب سے پہلے سواد کا سرا بناتے ہیں، اس طرح۔ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ بچوں کو جو ہے پینسل سے ہی وہ مشق کرائیں، پینسل سے، کہ وہ خود بھی پینسل سے لکھیں۔ سواد کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ آتا ہے زواد۔ زواد بھی یہی چیز ہے، اسی طرح صرف نقطے کا فرق ہے۔ باقی زواد کے بعد جو آتا ہے توئن، تو وہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ وہ شروع کی لائن سے شروع ہو کر اس کا جب یہ آپ نے الف بنا لیا، کیونکہ جب آپ کو الف لکھنا آ گیا تو پھر اس میں جو ہے آپ نے یہ سواد کا سرا ڈال دینا، یہ والا۔ یہ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ۔ اس طرح پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ عین آتا ہے۔ عین کی مشق بچوں کو آپ نے اس طرح بتانی ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو کر، جیسے جیم کا دائرہ آپ نے بنانا سیکھ لیا تو آپ کے لیے جو ہے اسی طرح عین کا لکھنا بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ یہاں سے شروع ہو کر یوں یوں، تو اسی طرح آپ نے ویورز اپنے بچوں کو مشق کروانی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی کے حروف بتاؤں گا کہ وہ کس طرح لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔